वेलकम टू माई शो। आप अपना पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे मेरे नाजरीन को। जी, मेरा नाम शांतनु है। मैं इंडियन हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और फिलहाल अपना एमबीए कर रहा हूँ। अम, आपके जो वहाँ पे कंजर्वेटिव लोग हैं वो वैलेंटाइंस डे पे फतवा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मौलवी ने क्या किया था कि जो अभी जो वैलेंटाइंस डे गुजरा ना उसको हया डे के तौर पे मनाने का फैसला किया था। और बड़े बड़े पोस्टर इंटरनेट में मैंने देखे जिसमें कहा था कि 14 फरवरी इज़ ए हया डे और वैलेंटाइंस डे माई फुट। तो आपके इंडिया में यहाँ जी जी जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँ कि आप मीडिया में सुनते होंगे पब्लिक की शिवसेना ये लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं या इसकी खिलाफत करते हैं। तो ऐसा है कि छोटी मोटी ऐसी झड़पें होती हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल इफ यू ब्रिंग इन अ बिगर पिक्चर तो ऐसा नहीं है। लोगों के पास कंप्लीट फ्रीडम है, लोग अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं या अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो जो है ना, मैंने इस टॉपिक पे इसलिए बात बात करने का फैसला किया है कि फेसबुक पे वाज अ बिग थिंग। अभी फेसबुक पे सारे फेसबुक पे लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे और वेस्ट को बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि वैलेंटाइंस डे, बल्कि इससे ना बहुत ज़्यादा हेटरेट होता है। मैं ये समझती हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि मैं आपको पूरा पोस्टर बताती हूँ जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पोस्टर के ऊपर ये लिखा होता है कि अमेरिका में और वेस्ट में लोग अपने माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं और अपना कुत्ते को अपने साथ सुलाते हैं। तो ये लोग हमें वैलेंटाइंस डे सिखाएंगे एंड वैलेंटाइंस डे माई फुट। इस पे मैं बात करना चाह रही थी। इंडियन कल्चर इज़ वेरी सिमिलर टू पाकिस्तानी कल्चर व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दैट। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अमेरिका में जो है ना जो ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग होम्स हैं जिसमें बीमार लोग होते हैं। जो जितने भी बूढ़े हैं अमेरिका में वो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाते। सारी ज़िंदगी वो जो अपना पैसे जोड़ के घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं, मोर्गेज दे के जब घर उनका हो जाता है तो ये नहीं होता कि वो बूढ़े हो गए तो अपना घर छोड़ के तो नर्सिंग होम में जाके बैठ जाएं या ओल्ड होम में जाके बैठ जाएं, उनके बच्चे उनके घर पे कब्जा कर लें। उनका घर उनका ही रहता है। जो हेल्दी ओल्ड पर्सन है, चाहे वो 95 का हो चाहे वो 85 का हो, वो अपने घर में रहता है आराम से। और वो अपना उसके बच्चे अलबत्ता मूव आउट हो जाते हैं, वो अपने अलग घर बनाते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं, कभी साथ भी रहते हैं। लेकिन उनको किसी को पेंशन मिलती है, किसी को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन जो बीमार लोग हैं, बीमार बूढ़े हैं, वो यहाँ पे नर्सिंग होम, हुकूमत ने नर्सिंग होम्स खोले हैं जिनकी घर में प्रॉपर तरीके से केयर नहीं हो सकती, बिल्कुल पैरालाइज्ड हैं, अल्जाइमर्स है, बीमार हैं, वो नर्सिंग होम्स में होते हैं और उनको वहाँ पे नर्सिंग केयर बहुत अच्छी मिलती है। तो ये जो बजाय इसके कि ये फॉल्स ये मिस इन्फॉर्मेशन है ना पाकिस्तान में फैलाई हुई कि वहाँ पे माँ बाप को ऐसे ट्रीट किया जाता है। यहाँ भी लोग अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चे भी माँ बाप का ख्याल करते हैं। तो लेकिन इससे मुझे ना इस वैलेंटाइंस डे का इतनी बड़ी डील बनाई लोगों ने, इसको हया डे कहा, तो उससे मुझे ना ये समझ आ मैं जिस बात पे वाली बात है बेसिकली हमारे कोशिश इसमें सारी उनकी ये है कि जो हमारे यंग लोग हैं उनको एक दूसरे से दूर रखा जाए। उसमें बात ये है कि जो जिन लोगों ने एक दूसरे से दूर नहीं रहना उन्होंने तो एक दूसरे से दूर नहीं रहना। जो बच्चे हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में या गलियों में, मोहल्लों में जो डेट करने में बिलीव करते हैं या जो जो इन मतलब पीपल हु फॉल इन लव बेसिकली यू कैन नॉट कीप देम अवे। चाहे आप ये कहें वैलेंटाइंस डे में फुट, चाहे आप ये कहें कि वेस्ट ये है तो वेस्ट वो है तो हमें वैलेंटाइंस डे दिया। लेकिन भाई आप अगर आप नहीं हैं, आपने सेलिब्रेट करना तो आप ना सेलिब्रेट करें, लेकिन उसको मेरे ख्याल से जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि पोस्टर छपवा दिए या यंग कपल्स को पिटवा दिया। आई मीन मैं स्पेसिफिकली इंडिया की अगर बात करूं तो जैसे मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में सिर्फ एक शिवसेना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका अपोजिशन करती है या लोगों को डराती धमकाती है, और वो भी मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से बिल्कुल खत्म सा हो गया है। So people usually don't oppose this, and they don't have biased views about a particular day which talks of love, celebrating love. So I अच्छा। think that actually is sad. हाँ, इससे एक और इस टॉपिक से मुझे इससे एक और रिलेटेड बात याद आई है, और वो ये कि पिछले दिनों हमारी एक टीवी एंकर माया खान ने क्या किया कि वो पार्क्स में चली गई और जो पार्क्स में कपल्स बैठे हुए थे ना उन पे जाके उनको कहना शुरू कर दिया कि आप अपने कैमरा ले गई, साथ लाइव शो था, कैमरा ले गई पार्क में, अपने साथ 4-5 खवातीन को ले गई और जाके उनको कपल्स को कहना शुरू कर दिया आप अपने माँ बाप की इजाज़त से यहाँ आए हैं, आपकी अम्मी को पता है आप कहाँ हैं। और बेचारी लड़कियां कुछ बुरके में भी थीं। आपको पता है कल्चर चूंकि वही बात है कि जिन्होंने रुकना नहीं है वो रुकते नहीं है, लेकिन वो तरीके ढूंढ लेते हैं ना। तो लड़कियां वैसे तो पर्दा नहीं करती हैं लाहौर कराची में,
لیکن جنہوں نے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہ برقع لے کے چلی جاتی ہیں تاکہ پتہ نہ چلے. تو وہ تینوں لڑکیاں جو اس نے پکڑی ہیں انہوں نے برقعے لیے ہوئے تھے. تو اس پہ مجھے بڑی اچھی بہت اس پہ مکسڈ رسپانس تھا لوگوں کا. ذرا میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگوں کی انہوں نے بہت برا محسوس کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ پارک میں جا کے لوگوں کو ہیراس کریں اگر وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے. ہاں لوگوں کو بہت برا لگا. میں خود ایک بڑی ماڈرن لڑکی ہوں, خود بھی ان کی تصویریں ڈفرینٹ قسم کے مردوں کے ساتھ ٹی وی پہ کئی دفعہ غیر مردوں کے ساتھ حگ کرتی, ان کی ویڈیوز ہیں, ڈانس کیا انہوں نے لائیو ٹی وی پہ. یا تو پھر آپ خود اس طرح کے ہو نا کہ مڈل کلاس فیملی کے ہوں, کبھی گھر سے نکلے نہ ہوں, جب آپ غیر مردوں کے ساتھ ٹی وی پہ ڈانس کر رہی ہیں, ان کو حگ کر رہی ہیں, ان کے چہرے سے چہرے ملا کے کھڑی ہیں, تصویریں کھینچ رہی ہیں غیر مردوں کے ساتھ, یا ان کے بازو میں بازو ڈال کے, کہیں اسکرٹ پہنی ہے, کہیں ڈریس پہنے ہے, مطلب نی لینتھ ڈریسز پہنے ہوئے, تو پھر یہ جو ہے نا یہ منافقت ہے. اور یہ کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ پھر دوسروں پہ جا کے چھاپے ڈالیں. تو یا تو خود آپ اس طرح کی ہو نا کہ مڈل کلاس میں آپ ٹرولی بلیو کرتی ہوں ان ویلیوز پہ. لیکن اس میں مزے کی بات مجھے یاد آئی کہ کالج میں یہ جو کلچر ہے نا دوسروں کو اپنی مورالٹی کو دوسروں پہ اپلائی کرنا اور دوسروں پہ چھاپے ڈالنا, یہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے پورے ہمارے کالج میں, اسکولز میں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے کالج میں 2 یا 3 کپلس تھے اور ہمارا یہی کام تھا کہ ان کو گھورتے رہیں. دیر از آلسو اے فارم آف ہراسمنٹ کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے, جتنے باقی سارے اندر ہی اندر جل رہے تھے ان سے, یا جو بھی ذرا ہم لوگ یہ کہنا اندر ہی اندر ان سے جلتے تھے. اور they were great people. وہ مطلب ماڈرن تھے, کانفیڈنٹ تھے, پڑھائی میں اچھے تھے ہر لحاظ سے. ان کی شادیاں بھی ہو گئی سارے کپلس کے آپس میں. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے نا, دیکھیے ہم لوگ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے تھے, اور یہ پوری کالج کا ان جنرل کلچر یہ تھا کہ آپ نے ان کپلس کو ہراس کرنا ہے. تو وی ڈیڈ ایکچولی ہراس دیم. ہمارے پاس کیمرے نہیں تھے, ان کے پاس کیمرے لے کے یہ نہیں پوچھنے کے لیے پہنچے کہ بھائی آپ یہاں کیا کریں, بٹ وی ڈیڈ دیٹ کہ جب ہم ہر کوئی ان کو لکس کرا رہا ہے, برے برے منہ بنا رہا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے, ان کے پیچھے باتیں کریں. تو یہ کلچر جو ہے نا دوسروں کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا, یہ ایک ہمارا پاکستان میں, انڈیا میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں, پاکستان میں یہ کلچر ہے جو پروموٹ کیا جاتا ہے. میری ایک فرینڈ کی شادی ہوئی, گاؤں میں شادی ہو گئی اس کی نا, بعد میں وہ لوگ موو کر گئے نا سٹی میں, لیکن گاؤں میں شادی. تو وہ اس کے ہسبینڈ اس کو کہتے ہیں, شام کو کہتی ہے کہ مجھے باہر واک کرنے لے جائیں, میں گھر میں تنگ آ گئی ہوں رہ کے نا. تو کہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے واک کرنے نکلی, تو جو بندہ پاس سے گزرا اس نے آواز لگائی, اوئے کیدے کڑی منڈے ہو تسی, اوئے کون ہو تسی. مطلب ہر بندے نے یہ سمجھا, گاؤں میں یہ کلچر ہے اس گاؤں میں کہ جو بھی بندہ ان کو دیکھے گا وہ آواز لگا کے پوچھے گا کہ تم ہو کون. ایک مرد اور عورت نے جرت کیسے کی کہ وہ گھر سے نکل کے واک کرے. تو انڈیویجول فریڈم کا جو کانسیپٹ ہے نا پاکستان میں ایڈلٹس کی, یہ بچے تھوڑے ہی تھے, یہ تو لیٹ 20s میں تھا یہ کپل, ان کو آواز لگا لگا کے روکنا, یہ جو فریڈم ہے نا اس کا کوئی کانسیپٹ چھوٹے شہروں میں, اور ہر کوئی ہر کسی کے بزنس میں گھستا ہے. ہر کسی کو, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک اور بچپن میں جو ہم نے دیکھا تھا قصہ, وہ یہ تھا کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی, تو کسی نے پہچان لیا کہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو 4-5 لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا, ان کو روک لیا, لڑکے کو پکڑ کے بہت مارا. لڑکی بھی رکشہ لے کے وہاں سے اپنے گھر چلی گئی. بعد میں اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی, اس کو کالج بھی نہیں بھیجا, اسکول کے بعد اس کی شادی کر دی. تو یہ جو ہے نا میرے خیال سے جی یہ کلچر جو ہے نا پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ کلچر مزے کی بات ہے صرف مڈل کلاس میں ہے. جیسے جیسے لوگوں کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں, جیسے جیسے لوگ ماڈرن ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو فریڈم دینا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو لڑکے لڑکیاں کالج اسکول اور کالجز میں جو امیر فیملیز کے ہیں وہ اپنی پسند سے شادیاں کرتے ہیں. ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اتنی بڑی اس کی ڈیل نہیں بناتے. ہاں جی, میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں. آئی ٹوٹلی ایگری ٹو واٹ یو جسٹ سیڈ. اس میں بالکل آئی تھنک اگر آپ کرب کرتے ہیں ہیومن, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ہیومن رائٹس مور دین اینی تھنگ ایلس. اگر آپ وہ آپ کی بیسک ہیومن رائٹس کرب کرتے ہیں تو آپ ایز اے نیشن پراسپر نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اگر اتنا روڈیمنٹری رہے گا تو میرے خیال سے اٹ ول ہیمپر یور پروگریس. یہ ایبسولوٹلی رائٹ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, امریکہ میں یہ بات آج سے 50 سال پہلے لوگوں نے ریئلائز کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سیگریگیشن ہے, میل فیمیل سیگریگیشن ہے, یا جو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو, ان کے ایموشنس کو اور ہیومن نیڈز اینڈ ہیومن ڈیزائرس کو, اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پروگریس جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ سے تو دس از وین دس آل اسٹارٹڈ ان 1960s میں 1970s میں, جب انہوں نے لوگوں کو انڈیویجول فریڈم دے دی کہ بھائی یہ جو لوگوں کو ابورشن کا رائٹ تھا, برتھ کنٹرول پل اسٹارٹ ہوئی, یہ ساری چیزیں, یہ بیسک ہیومن رائٹس تب لوگوں کو دیے اس سوسائٹی نے. اب ہم پاکستان اور انڈیا میں اس سوسائٹی کو
انڈیا میں تو پتہ نہیں اتنا زیادہ نہیں, آئی ہیو نیور بین ٹو انڈیا, لیکن پاکستان میں ہم اس سوسائٹی کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں, ویسٹرن سوسائٹی کے خلاف, لیکن انہوں نے جو ترقی کی ہے, جو ان لوگوں نے, جو یہاں پہ فریڈم ہے, یہ آپ کو فورس تو کوئی نہیں کرتا نا. اب اگر آپ نہیں باہر بکینی پہن کے جانا چاہتے یا آپ نہیں ڈیٹ کرنا چاہتے تو کوئی آپ کو کہتا تو نہیں کہ آپ کریں, آپ بھی یہی کپڑے پہن کے پھریں, آپ بھی آپ جیسے مرضی رہیں, لیکن آپ کو انڈیویجول فریڈم دیتے ہیں. آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے, جو آپ کے لیے بات ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے صحیح نہ ہو, ٹھیک ہے, جو کسی اور کے لیے صحیح بات ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہو. یو آر این ایڈلٹ. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یو کین میک یور اون ڈیسیجنس, اس میں آپ کو انڈیویجول فریڈم ہے, اگر آپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اگر آپ, میری ایک ہے ایک خاتون ہے, میں اس کو جانتی ہوں, یہاں پہ وائٹ امریکن ہے, اس کے 4 بچے ہیں, 3 ڈفرینٹ فادر ہیں بچوں کے. ابھی اس کا چوتھا بیبی تھا تو میرے منہ سے نکل بھی گیا کہ بھائی مطلب مجھے خود زیادہ بچے اتنے پسند نہیں ہیں, میری ایک ہی بیٹی ہے, تو میں میرے ہسبینڈ نے ڈیسائڈ کیا اور بچے نہیں کرنے بیکاز اٹس ا لاٹ آف ورک. تو وہ اس میں جب چوتھی تو وہ پریگننٹ ہوئی نا, تو ججمنٹل جتنا بھی ہم کوشش کریں کہ ہم ججمنٹل نہیں بنیں گے, ہمارے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں کیونکہ کلچر ایسے سے ہے نا. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم ابورشن کرا لیتی ہیں, تمہارے مطلب اس کا باپ بھی ظاہر شادی تو نہیں ہوئی نا, تو وہ آگے سے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت تھی, اس نے مجھے کچھ نہیں کہا ظاہر ہے, وہ آگے سے چپ رہی نا. تو بعد میں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہنے کی, وہ خود آلموسٹ 39 کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا, اس کو بھی پتا ہے, اس کو اچھے لگتے ہوں گے بچے. اس نے سوچا ہوگا کہ اب اس کی بیٹی ہے, بیٹی کا باپ انوالوڈ ہے کیئر میں, آدھا ٹائم بیٹی کا باپ رکھتا ہے اس کو, آدھا ٹائم یہ رکھتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ہم جج کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کو اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق. اب اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور میں واقعی یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اگر باپ نہ ہو سراؤنڈنگ میں, یا مطلب شادی نہ ہوئی, تو کیسے آپ ایک بچے کا خیال کر سکتے ہیں. یہ زیادہ بچوں کے میں تو اگینسٹ ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں فورس کروں کہ سارے بچے جو ہیں, سارے لوگ جو ہیں وہ بچے ہی نہ پیدا کریں, یا یہ کہ ہر کوئی شادی شدہ ہو تو ہی بچہ پیدا کرے. یہ جو بات ہے نا, یہ مجھے امریکہ میں بہت سال رہنے کے بعد سمجھ آئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو, آپ دوسروں کو فورس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر مایا جو ہے, خیر مایا تو خود ہی اس کی مورالٹی کافی سسپیشیس ہے, لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے پاکستان میں کہ جو نہیں جانا چاہتی پارکس میں, یا جو نہیں ڈیٹ کرنا چاہتی, تو ان کو نہیں ضرورت, لیکن کہ جو ان کے پیچھے جانا, ان کو آوازیں لگانا, ان کو برا سمجھنا, یہ سارا ہے نا, یہ ختم ہونا چاہیے سوسائٹی میں لوگوں کو انڈیویجول فریڈم ملنی چاہیے. یہاں پر میں انڈین میڈیا کی بات کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے جو انڈین میڈیا ہے وہ میرے خیال سے اس چیز میں کافی ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ کو, کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں نہیں پھیلائی جاتی کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ کسی سے اف یو آر اٹریکٹڈ ٹو سم ون, it's not good for you to go and talk to that person or spend time with that person or celebrate Valentine's Day with that person. یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. یا پروبیبلی اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا تو اسے کنڈیم کرتے, اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں. ان کی جو فنڈامنٹلسٹ تھاٹ پروسیسز ہیں ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے. تو آپ کو یو نیڈ ٹو ٹیل یور پیپل, رائٹ فرام دا اسٹارٹ دیٹ we are a society that talks of equality, whether it is equality amongst classes, masses, or amongst gender. تو یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے right from the very onset, ہاں